اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کتاب فتوح الغائب مقالہ نمبر 8، قرب خداوندی کے مراحل۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا پاک کی جانب سے تو روحانی اور باطنی حیثیت سے جس بھی حالت پر ہو، اس کے سوا کسی بلند یا پست حالت کی کبھی آرزو نہ کرنا۔ جب تو شاہی محل یعنی عالم لاہوت کے دروازے پر ہو تو محل میں داخل ہونے کا از خود متمنی کبھی نہ ہونا، یہاں تک کہ حکم شاہی یعنی امر ربی سے تجھے جبرن داخل نہ کیا جائے۔ جبر سے مراد وہ حکم ہے جو ازلی، تاکیدی اور بار بار ہو رہا ہو۔ محض نفس کی ترغیب داخلہ پر قناعت نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس بادشاہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہو، لیکن اس وقت تک صبر و تحمل سے کام لے جبکہ تجھے داخل ہونے پر مجبور کر دیا جائے اور تیرا داخلہ سراسر اذن شاہی کے تحت ہو۔ جب تو جبر اور حکم شاہی سے محل یعنی قرب و جوار خداوندی میں داخل کیا جائے گا تو تجھے بادشاہ اپنے ارادہ و فعل کے باعث کوئی عذاب نہ کرے گا۔ اس کا قہر و عذاب تو صرف بندہ کے فقدان صبر، اتباع ہوس، بے ادبی اور ترک تسلیم و رضا کے باعث ظہور میں آیا کرتا ہے۔ پس جب تو قصر شاہی میں جبرن داخل کر دیا جائے تو اسے اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ اور خاموش، سرنگوں اور محب و فرمان پذیر ہو کر اس کی بارگاہ میں جا کھڑا ہو، اور جس بھی خدمت یا تعمیل فرض پر تجھے معین و معمور کیا جائے اس کی پیروی کر اور حیل و حجت کو اس میں قطعاً دخل نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، دنیا کے ظاہری مال و اسباب سے جو چیزیں ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں انہیں گھور گھور کر مت دیکھیے، کیونکہ ان اشیاء کا مقصد تو ان کفار کو فتنہ و امتحان میں مبتلا کرنا ہے، اور آپ کے پروردگار کا عطا کردہ رزق آپ کے لیے بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ پس قول خداوندی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ احوال باطن، صبر و شکر اور اپنی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو جو عطیات عظمیٰ بصورت منصب میں نبوت، علم راسخ، حکمت و فہم دین اسلام، توحید و معرفت، جہاد فی سبیل اللہ اور فتوح غیبی تفویض کیے ہیں وہ دنیا کے دیگر مال و جائیداد اور سامان عیش و عشرت سے بہت بہتر ہیں اور دائمی طور پر باقی رہنے والے ہیں۔ پس حق تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر و رضامندی اور دیگر فانی و عارضی چیزوں سے ترک التفات ہی تمام نیکیوں اور برکتوں کی اصل ہے۔ تمام اشیاء دینی کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز یا تو تیری قسمت ہے یا کسی غیر کے لیے یا کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ مشیت الہی میں تیرا حصہ ہے تو اسے چاہے یا نہ چاہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ اس کی طلب و جستجو میں تیری طرف سے غفلت، گستاخی یا سوء ادب کا اظہار زیبا نہیں دیتا، اور اگر وہ چیز کسی اور کی قسمت ہے تو اسے کیوں آزماتا ہے؟ اور اگر وہ خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ کسی فرد بشر کی قسمت میں نہیں اور مخصوص فتنہ و امتحان ہے تو پھر کوئی بھی صاحب عقل و شعور فتنوں اور پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہوگا؟ بس حاصل کلام یہ ہے کہ خیر و سلامتی اور اطمینان قلب حفاظت احوال باطن اور تسلیم و رضا میں ہی ہے۔ قصر شاہی میں داخل ہونے کے بعد جب تو بالا خانے، اوج روحانی اور وہاں سے چھت یعنی منزل مقصود علیین پر چڑھایا جائے تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا خاموش، سرنگوں اور مؤدب رہ، بلکہ ان امور میں پہلے سے زیادتی کر، کیونکہ اب تو بادشاہ سے قریب تر اور خطرات کے نزدیک ہے۔
یہاں پہنچ کر تو اس سے احوال و مقامات میں سے کسی بھی حال یا مقام کی از خود آرزو نہ کرنا، اس لیے کہ یہ نعمت موجودہ کی ناشکری ہوگی، اور ناشکری ایک ناشکر گزار شخص کو دنیا و عقبہ میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیش ازیں بیان کیا، تو ذکر و فکر اور عمل صالح کی جد و جہد میں مشغول رہ، تاکہ تو ایسے مقام بلند پر پہنچایا جائے جو دائمی اور ابدی ہو، اور یاد رکھ کہ وہ مقام خدا کی ظاہر و باہر آیات و کرامات ہیں جو بندہ کے قول و فعل سے ظہور میں آتی ہیں۔ اس مقام سے غفلت اور بے اتنائی ہرگز نہ کر، اس کی حفاظت کر، اور ثبات و استقلال سے وہاں قائم رہ۔ بس احوال تو اولیاء کے لیے ہیں اور مقامات ابدال کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔